جی ہاں، ہم آپ کو ایک ایسے شخص کو سنوائیں گے جس نے خود کئی دھرمانترن کرانے کی بات قبولی، لیکن اس کی پلاننگ صرف آپ، ہم اور عام آدمی کے گھر تک نہیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ بڑا ہے۔ مقصد پی ایم مودی اور سی ایم یوگی کو دھرمانترن کرانا ہے۔ 20 لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں 2014 کا آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیے تو 2014 سے ابھی تک 20 لاکھ مسلمان دیش بھر میں۔ میرا مقصد بھی یہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ مطلب اسلام دھرم کی طرف آئیں، اور میرا جو ابھی مین مقصد یہ چل رہا ہے کہ مطلب میں دعوت دینا چاہتا ہوں مکھیہ منتری یوگی جی کو، کہ مطلب یوگی جی اور مودی جی کو، کیونکہ یہ لوگ اگر کنورٹ ہو گئے تو بہت کچھ مطلب سدھر جائے گا، کیونکہ مین شخصیت یہی ہے۔ تو میں تو مطلب یوگی جی کو بھی یہی سمجھانا چاہوں گا کہ ایک بار بیٹھیں، سمجھیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور ایمان لائیں۔ دھرمانترن گینگ کے اس مہرے کا پڑبولا پن دیکھیے، اس کے پلان اور پروگرام دونوں کو سمجھیے، جسے سن کر آپ کو حیرانی بھی ہوگی اور غصہ بھی آئے گا، کیونکہ دیش بھر میں دھرمانترن کی بڑی سازش چل رہی ہے۔ توقیر احمد ڈیف سوسائٹی کے نابالغ بچوں کے دھرمانترن کا آروپی رہا آئی یعنی کہ دعوت دینے والا، جس کا کام دعوت کے ذریعے دھرمانترن کرانا ہے۔ توقیر نے خلاصہ کیا کہ تبلیغی جماعت دیش بھر میں لاکھوں دائیوں کے ذریعے دھرمانترن کا ریکٹ چلاتی ہے، جس کے ہینڈلر مولانا سعد اور اس کا بیٹا ہے۔ انہی کی دیکھ ریکھ میں دائی بنانے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دینے کا کام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جاتے ہیں، پھر ان یواؤں کو دائی بنانے کے لیے ضروری قرآن کی باقی جانکاری دی جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ ہی ہندو دھارمک گرنتھوں گیتا اپنشد بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر دن 3 سے 4 گھنٹے کی پڑھائی کے بعد 3 سے 4 مہینے میں دائی بن کر تیار ہوتا ہے۔ توقیر نے دعویٰ کیا کہ یوپی میں 3.25 لاکھ لوگ تبلیغی کے اشارے پر دائی کا کام کر رہے ہیں۔ لکھنؤ میں لگ بھگ 70,000 لوگ ہیں جو ہر شہر میں بنے مرکزوں میں رہ کر دھرمانترن کی کوشش کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اسلامک دیشوں کے دھرمانترن گینگ کو خوراک پانی ملتا ہے افغانستان، عرب اور ایسے ہی کئی مسلم دیشوں سے بھاری ماترا میں پیسہ آتا ہے۔ اس فنڈ کا استعمال نہ صرف دھرمانترن کرانے کے لیے بلکہ دھرم بدلنے والے لوگوں کو روزی روزگار مہیا کرانے پر بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ یعنی صرف دھرم بدلنے تک ہی نہیں بلکہ کیسے دھرمانترن کرنے والا اسلام میں ٹکا رہے گا اس کا بھی پورا بندوبست کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، اس وقت پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک شخص ہے توقیر احمد، 5-7 منٹ کا انٹرویو کیا دے دیا میڈیا میں، تمام میڈیا والوں نے اس کو ایسا بنا کر پیش کیا ہے گویا اس نے کوئی جہاد کی بات کر دی ہو۔ پورے سوشل میڈیا کے اندر تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ تبلیغی جماعت اسلام کے اندر، دنیا کے اندر ایک ایسا کام کر رہی ہے، یعنی دین پہنچانا یہ ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ کیا ہندو دھرم والے اپنے رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کو، یا ان کے دھرم گرو اپنے مذہب کی بات نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو؟ کیا سکھ، عیسائی، یہود، نصارہ اور اسی طرح کرسچن، شیعہ، جتنی جماعت ہے، کیا یہ لوگ اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو، اڑوس پڑوس والوں کو کیا اپنے مذہب کی بات نہیں بتاتے ہیں، شیئر نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت جو ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے صرف دین پہنچانا، کہ کس طرح سے دین ہم تک پہنچا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جن کو اسلام کی اتنی معلومات نہیں ہے، ان تک جا کر گھر گھر جا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچاتے ہیں، ڈیلیوری کرتے ہیں۔ یہ تو ہر دھرم والے کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ تبلیغی جماعت کا سارا سسٹم اور سارا کام کاج اپنے خرچے پہ ہوتا ہے۔ نہ باہر سے اس کا کوئی لین دین ہے، نہ باہر سے کوئی فنڈنگ کا اس کا کوئی انتظام ہے، نہ بیرون ملک سے کوئی مالی مدد کی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ اپنی جان، اپنی دولت، اپنا مال، اپنی جان یہ لوگ لگاتے ہیں اور اللہ کے دین کو گھر گھر تک جو ہے پہنچاتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ باہر سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ ان کا ٹارگیٹ جو ہے بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ نہیں، یہ کسی کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک تک، چھوٹا بڑا، بزرگ، عمر دراز، نوجوان، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، عورتوں کی بھی الگ ایک جماعت ہوتی ہے۔ ہر جگہ یہ لوگ جاتے ہیں اور ہر ایک کے اوپر جو ہے یہ لوگ محنت کرتے ہیں، تاکہ کسی طرح یہ لوگ جو عیاشی کر رہے ہیں، جو ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے، یہ جماعت ایسی واحد جماعت ہے جو اپنے خرچے پہ تو چل رہی ہے، لیکن اس جماعت نے اور اس کام نے ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لایا ہے۔ اسی تبلیغ کی وجہ سے ایک شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، ایک جواری جوا چھوڑ دیتا ہے، ایک زناکار زنا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرنا چھوڑتا ہے، دنگا فساد کرنے والا دنگا فساد چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سنگر جو گانا بجاتا ہے، گانا گاتا ہے،
وہ گانا وانا سب چھوڑ دیتا ہے. جو شخص گناہوں میں اور بری عادتوں میں پڑا ہوتا ہے وہ سارے کام تبلیغ کی وجہ سے اور تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کاج سے دور ہو جاتا ہے. دور ہونے کے بعد بالکل پاک صاف ہو کر ایک پراپر مسلمان بن جاتا ہے اور اپنے اندر ایک اچھائی اور اچھی صفت لے کر باہر نکلتا ہے. اسی کے اوپر محنت کی جاتی ہے. کیا شراب چھڑا دینا کسی سے یہ گناہ ہے؟ کیا چور سے چوری کی عادت چھڑوا دینا یہ گناہ ہے؟ کیا وہ شخص جو اپنے معبود سے بالکل دور ہے، جو جانتا ہی نہیں کہ اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، کیا اس کو اپنے معبود سے ملا دینا، اس کو احساس دلانا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تم کو دنیا میں کس نے بھیجا ہے، کیا یہ سب غلط ہے؟ نہیں، ہر مذہب والے کر رہے ہیں. لیکن تبلیغی جماعت چونکہ اسلامی کام ہے، اسلام سے جڑا ہوا ہے اور اسلامی مذہب کا ہے، اس لیے اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے. اس کو بدنام کرنے کی یہ ناپاک، یہ حرام خور لوگ سازشوں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے. اگر یہی کام تمہارے دھرم والے بھی کرتے ہیں، جا کر دیکھو ہندو دھرم میں بھی ہندو جو گرو ہے، دھرم گرو، انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی مسلمان کو گھر واپسی کرائے گا، وہاں تو گھر واپسی کہتے ہیں وہ لوگ، گرچہ وہ ہے نہیں گھر واپسی، جو بھی مسلمان کو گھر واپسی کرائے گا اس کے اوپر اتنے انعام ہے. یہ تو باقاعدہ ہندو دھرم میں اعلان ہوتے ہیں، اعلان اسٹیجوں سے اعلان کیا جا رہا ہے. لالچ دی جا رہی ہے ہندو بھائیوں کو کہ تم جاؤ اور مسلمان کو پکڑو اور اس کو گھر واپسی کراؤ. اگر تم کراتے ہو، کسی لڑکی کو گھر واپسی کراتے ہو، تو تمہیں بنگلے دیے جائیں گے، تمہیں کوٹھی دی جائے گی، تمہیں مال دولت سے نوازا جائے گا، تمہاری عزت کی جائے گی، تمہیں بینک بیلنس دیے جائیں گے، تمہیں اتنے راشن دیے جائیں گے، گاڑی دی جائے گی، بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر انعام رکھ دیا انہوں نے. تو یہ غلط نہیں ہے. میڈیا والوں سدھر جاؤ، حرام کا لقمہ کھاتے ہو بے شرمو، یہ ساری چیزیں تم نہیں دکھا سکتے، تمہاری اوقات نہیں ہے یہ ساری چیزیں دکھانے کی، تمہارے پاس نہیں ہے، یا تم اندھے بنے ہوئے ہو. ان بھکتوں سدھر جاؤ. یہ ساری چیزیں میڈیا میں بھی کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ ساری چیزیں بھی دکھاؤ کہ ہندو دھرم کے دھرم گروؤں نے ایسا کہا. لیکن نہیں، ان سے مطلب نہیں ہے. ان کو تو دشمنی اسلام سے ہے، ان کو دشمنی اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، قرآن سے ہے، آخری نبی سے ہے، مسلمانوں سے ہے. جس سے دشمنی ہوگی اسی کے پیچھے یہ لوگ ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں. ہم نے آج تک نہیں کہا اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی آنا چاہتا ہے اسلام میں آئے، نہیں آنا چاہتا ہے نہ آئے. ہم کبھی نہیں کہتے. تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، بلکہ پیار، محبت، امن و سکون اور شانتی سے پھیلا ہے. رہا مسئلہ کہ اس شخص نے، توقیر احمد نے، یہ کہا کہ میں یوگی اور مودی دونوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں، تو یہ اس کا اپنا ایک رجحان ہے، اس کی اپنی پرسنل ایک خواہش ہے. یہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے. ہر ایک ہندو سنگھٹن بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ یہ دیش ہندو راشٹر بن جائے، جتنے مسلمان ہیں سارے گھر واپسی کریں. چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سارے چاہتے ہیں. تو کسی کے چاہنے سے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو اسی طرح اس کی ایک دلی خواہش ہے کہ وہ ہو جائیں، کیونکہ وہ رہنما اور پاورفل لوگ ہیں. تو اگر وہ ہو جاتے ہیں تو اس کے کہنے کے مطابق، اگر اس کو جو سمجھ میں آیا ہے توقیر کو، کہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہے سدھر جائیں گی، تو اس کی اپنی ایک خواہش ہے، اپنی ایک رائے ہے. تو رائے پیش کرنا اور خواہش کا اظہار کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہم لوگ کبھی کسی کو زبردستی گریبان پکڑ کر کلمہ طیبہ نہیں پڑھواتے ہیں، جبکہ تم لوگ مسلمانوں کو پکڑ کر جے شری رام کے ناپاک نعرے لگانے پہ مجبور کرتے ہو. اپنی غلطی تم لوگ بیان نہیں کرو گے، لیکن دوسرے اگر کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر دے یا کچھ ایسی بات کہہ دے، اس کو اتنا ٹرول کیا جائے گا میڈیا میں کہ بدنام کر کے پھر چھوڑتے ہیں. یاد رکھو، تم چاہے لاکھ ہاتھ پیر مار لو، جتنا بدنام تمہیں کرنا ہے کر لو، جتنا تم سے ہو سکے کر لو، لیکن اللہ کا دین کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. بلکہ یہ اسلام اور بڑھے گا، تیزی سے بڑھے گا. جتنا آنکڑا تم دکھا رہے ہو، میرے خیال سے اتنا آنکڑا تو نہیں ہوگا. 13 لاکھ 20 لاکھ جو ہے کنورٹ ہوئے. چلو اگر ہو بھی گئے ہیں تو بہت شکر ہے اس بات کے اوپر. اس سے زیادہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. اگر تم ہاتھ پیر چلاؤ گے، رونا اور چلا چلی کرو گے میڈیا میں آ کر، تو اس سے بھی زیادہ ہوگا پھر. کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ وہی ذات ہے، اللہ وہی ذات ہے جس نے رسول کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے. تمام دین سے مراد اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں، اور آخری نبی کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ دین اسلام اس کے اوپر غالب آ جائے. اور یہ ہو کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، شرک کرنے والے گرچہ اس کو ناپسند کریں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر اگر اس کو گرچہ ناپسند کریں اس چیز کو، لیکن یہ ہو کر رہے گا. اللہ کا فرمان ہے.
بس انتظار کرو. اور رہا مسئلہ جہاں تک اس نے یہ کہا ہے کہ آخر میں قیامت سے پہلے جو ہے سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے, یہ بات بالکل حق ہے, اور حدیث پاک سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا, اسلام کا بول بالا ہوگا. تم مانو یا نہ مانو, ہمارے دھرم کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر یہ باتیں آئی ہیں تو بس ہم لوگ مانتے ہیں. تم نہ مانو, جب تک تم دیکھ نہیں لوگے آنکھ سے تب تک تم نہیں مانو گے. تم دیکھنے کا انتظار کرو, اس وقت کا انتظار کرو. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی جو تبلیغی جماعت کا جو ایک ماحول ہے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں میں محنت کرتے ہیں, وہ کسی غیر کو کلمہ پڑھانے کے لیے پہلے قدم نہیں اٹھاتے, بلکہ وہ لوگ اپنے میں پہلے محنت کرتے ہیں. اور زیادہ تر جگہوں پر یہی رواج چلا ہوا ہے کہ لوگ اپنے لوگوں میں ہی محنت کرنا, کہ جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن اسلامی امور سے بہت دور ہیں, عبادات سے بہت دور ہے, شریعت سے بہت دور ہے, انہی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہی ان کے جو ہے وہی کام ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے, تو وہ کہاں وہ باہر جا کر غیروں کو کلمہ پڑھائیں گے, اور بھی 20-20 لاکھ کو. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پھر کرامت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, اس میں کوئی بعید نہیں. اگر اللہ چاہے تو 20 لاکھ کیا پوری دنیا کے لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے, اس میں کوئی جو ہے تعجب والی بات نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ تبلیغی جماعت جو سچائی کی دعوت دیتا ہے اور یکسوئی کی دعوت دیتا ہے, جس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں کی جاتی, جس میں کوئی پولیٹیکل ٹاپک نہیں چھیڑا جاتا, نہ کوئی اس میں دیش کی بات کی جاتی ہے, اور نہ ہی کوئی اس کے اندر جھگڑا فساد اور دنگے کی جو ہے بات کی جاتی ہے. بالکل